السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 19 حسن سلوک۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ: شاندار، عالی شان۔ ظفر ایک شاندار گھر میں رہتا ہے۔ عیش و آرام، سکھ چین۔ ظفر کو ہر طرح عیش و آرام میسر ہے۔ مہلک جان لیوا۔ عابد کو بچپن میں ایک مہلک بیماری لاحق ہو گئی۔ بے جا، فضول، بے وقت، نامناسب۔ ہمیں بے کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اشتہار، تشہیر کرنا، فروغ دینا۔ اخبار میں ضرورت ملازم کا اشتہار چھپا ہے۔ بینائی، بصارت، آنکھوں کی روشنی۔ عابد کی بینائی بچپن میں ختم ہو گئی تھی۔ ٹٹولنا، تلاش کرنا۔ سفید چھڑی کی مدد سے عابد راستہ ٹٹول کر چلتا ہے۔ سوال نمبر 2، سوالات کا انتخاب کریں۔ بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتا ہے ماں باپ کا بے جا لاڈ پیار۔ کچی بستی میں رہتا تھا عابد۔ ظفر کو انعام کے طور پر پیسے دیے چچا جان نے۔ ظفر نے عابد کے لیے خریدی ایک سفید چھڑی۔ ظفر کے ابا جان کا تبادلہ لاہور سے ہو گیا اسلام آباد۔ سوال نمبر 3، دیے ہوئے الفاظ معمے میں تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں۔ عہد، اکلوتا، نوجوان، عہد، درخواست، علاج۔ سفید چھڑی کس کام آتی ہے؟ سفید چھڑی نابینا لوگوں کے راستے ٹٹولنے میں کام آتی ہے۔ سوال نمبر 2، عابد کی بینائی کس وجہ سے چلی گئی تھی؟ بچپن میں عابد کو ایک مہلک بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ سوال نمبر 3، عابد کو تعلیم کس نے دلوائی اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ عابد کو ایک خاتون جو ایک اسکول کی پرنسپل تھی نے تعلیم دلوائی جس کا فائدہ یہ ہوا کہ عابد پڑھ لکھ کر افسر بن گیا۔ سوال نمبر 4، ظفر جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اس کے بارے میں بتائیں۔ ظفر کو تعلیم میں اچھی کارکردگی دکھانے پر اس کے چچا جان نے اس کو 1000 روپے انعام میں دیے تو اس نے ان روپیوں سے ایک سفید چھڑی خرید کر عابد کو دی تاکہ اسے راستے کو ٹٹولنے کر چلنے میں آسانی ہو۔ سوال نمبر 5، اگر آپ ظفر کی جگہ ہوتے تو عابد کی مدد کیسے کرتے؟ اگر میں ظفر کی جگہ ہوتا تو میں اس کو نابینا لوگوں کو پڑھائی جانے والی کتب لے کر دیتا اور اس کی پڑھائی میں مدد کرتا۔ سوال نمبر 5، سبق حسن سلوک کو اپنے الفاظ میں بیان کریں اور اپنے پسندیدہ کردار کے بارے میں گفتگو کریں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ جواب: سبق حسن سلوک میں ایک غریب لڑکا عابد تھا جس کی بینائی کسی مہلک بیماری کی وجہ سے چلی گئی تھی، اور ظفر جو کہ ایک امیر گھرانے کا لڑکا تھا اس نے عابد کو ایک سفید چھڑی لے کر دی تاکہ اسے چلنے پھرنے میں آسانی ہو سکے۔ ظفر کے ابو کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا اور وہ ان کے ساتھ اسلام آباد چلا گیا۔ پھر عابد کو ایک خاتون نے اپنے اسکول میں داخلہ دے دیا اور وہاں ایک ڈاکٹر صاحب کا آنا ہوا جنہوں نے عابد کا علاج کیا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر خاتون نے عابد کو پڑھایا اور عابد نے بھی تعلیم میں خوب محنت کی، یوں وہ ایک افسر بن گیا۔ پھر ایک روز ظفر نوکری کی تلاش میں ایک دفتر میں پہنچا تو عابد کو سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا پایا۔ عابد نے اپنی تمام آپ بیتی سنائی اور دونوں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہنے کا عہد کیا۔ اس کہانی میں میرا پسندیدہ کردار وہ خاتون ہے جنہوں نے عابد کی معذوری میں اس کی مدد کرتے ہوئے اسے پڑھایا لکھایا اور ایک قابل انسان بنا دیا تاکہ وہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ سوال نمبر 3، مرکب الفاظ لکھیں اور ان کے جملے بنائیں۔ مرہم پٹی، بوائے اسکاؤٹس نے زخمی کے فوراً مرہم پٹی کی۔ سفید چھڑی، نابینا لوگ سفید چھڑی سے راستہ ٹٹولتے ہیں۔ مہلک بیماری، عابد کو 2 سال کی عمر میں مہلک بیماری لاحق ہو گئی۔ عیش و آرام، ظفر عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ کچی آبادی،
عابد کچی آبادی میں رہتا تھا۔ مضبوط چھڑی، نابینا لوگوں کے پاس مضبوط چھڑی دیکھ کر لوگ ان کو سڑک پار کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ نابینا بچے، نابینا بچے خاص توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ الف بے، گن گننا، گن خوبی، دن شوق، دن میل، ستون، میل گندگی۔ حروف شرط و جزا کیا ہیں؟ حروف شرط ایسے حروف جو کسی شرط کو ظاہر کریں حروف شرط کہلاتے ہیں، مثلا اگر، جو، اگرچہ وغیرہ۔ حروف جزا ایسے الفاظ جو شرط آنے کے فوراً لکھے جاتے ہیں حروف جزا کہلاتے ہیں، مثلا تو، تب، سو، ویسا وغیرہ۔ جب بارش ہوگی تب ہریالی ہوگی۔ 2، جو بوؤ گے سو کاٹو گے، جو بوؤ گے سو کاٹو گے۔ 3، جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے۔ 4، اگر وہ وقت پر دوا لیتا تو جلد صحت یاب ہو جاتا۔ سوال نمبر 9، دی گئی عبارت کو پڑھیں اور بعد ازاں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی شدید مخالفت کرنے والوں پر بھی مہربانی فرماتے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو کفار کے 70 لوگ مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خاص نصیحت کی کہ ان سب قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خود بھوکے رہتے یا کھجوریں کھا کر گزارا کرتے، لیکن قیدیوں کو ہمیشہ اچھا کھانا فراہم کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے رسیوں میں جکڑے جانے کی تکلیف کی وجہ سے بے چین ہو گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے رسیوں کو ڈھیلا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بھی دور ہو گئی۔ سوال نمبر 10، آپ کا دوست کسی وجہ سے امتحان کی تیاری نہ کر سکا، آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ 2 مختصر پیراگراف میں لکھ کر بتائیں۔ اپنے دوست کو مختصر وقت میں امتحان کی تیاری کروانے کے لیے میں سب سے پہلے تمام مضامین کے کثیر الجوابی سوالات یاد کرنے کو کہوں گا۔ جب وہ یاد کر لے گا تو میں اسے زبانی سنانے کو کہوں گا۔ کثیر الانتخابی سوالات یاد کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کی طرح ہم دونوں کی 25% بھی تیاری ہو جائے گی۔ اب میں اپنے دوست کو تمام مضامین کے مختصر سوالات کے جوابات یاد کرنے کو کہوں گا اور جب وہ یہ یاد کر لے گا تو میں اس کے ساتھ یہ مقابلہ رکھوں گا کہ ہم دونوں میں سے سب سے پہلے مختصر سوالات کے جوابات کون لکھ پاتا ہے، اور وقت طے کر کے ہم جوابات لکھنا شروع کر دیں گے۔ اس طرح ہماری تیاری ہونے کے ساتھ ساتھ تیز لکھنے کی مشق بھی ہو جائے گی۔ یوں ہم 60% تیاری مکمل کر لیں گے۔ اب میں ریاضی کی ہر مشق کے بنیادی طریقہ اس کو سمجھاؤں گا تاکہ اپنے دوست کی تیاری کروانے کے ساتھ ساتھ میری بھی ایک بار پھر مشق ہو جائے۔ اس کے بعد میں تمام مضامین کے طویل سوالات میں سے جو اہم ہوں گے ان پر نشان لگا کر دوں گا تاکہ جتنا ہو سکے وہ مزید یاد کر لے اور امتحان میں کم از کم 70 سے 80% نمبر حاصل کر سکے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 11، سبق حسن سلوک کو مد نظر رکھ کر اچھے برتاؤ کے موضوع پر ایک مختصر کہانی لکھیں۔ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ایک کچی بستی میں عابد ایک غریب لڑکا رہتا تھا جو بچپن میں کسی مہلک بیماری کی وجہ سے نابینا ہو گیا تھا۔ اس کچی بستی میں قریب ہی ایک پکی بستی تھی جہاں ظفر ایک امیر لڑکا رہتا تھا۔ ظفر کے اسکول جانے تک کا راستہ عابد کی کچی بستی میں سے گزرتا تھا۔ ظفر جب بھی عابد کو دیکھتا تو سوچتا کہ اسے عابد کے لیے کیا کرنا چاہیے۔
جس سے اس کا دل بھی بہل جائے اور زندگی بھی آسان ہو جائے۔ پھر ظفر نے فیصلہ کیا کہ وہ عابد کے لیے سفید چھڑی خریدے گا تاکہ اسے چلنے پھرنے میں آسانی ہو۔ ایک دن ظفر کے گھر اس کے چچا آئے اور تعلیم میں اس کی اچھی کارکردگی پر اسے انعام میں 1000 روپے دیے۔ ظفر بازار گیا اور عابد کے لیے سفید چھڑی لایا اور عابد کو تحفہ دے دیا۔ عابد یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوا۔ ظفر کے ابو کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا تو ظفر کو اسلام آباد منتقل ہونا پڑا۔ ایک دن عابد پر ایک خاتون کی نظر پڑی تو وہ اسے اپنے اسکول میں لے گئیں اور یوں عابد پڑھنے لگا۔ ایک دن اسکول میں ڈاکٹر صاحب آئے جو آنکھوں کی امراض کے ماہر تھے۔ انہوں نے عابد کو دیکھا تو علاج کے لیے ساتھ لے گئے۔ عابد کی بینائی لوٹ آئی اور وہ پڑھ لکھ کر ایک بڑا افسر بن گیا۔ ظفر نوکری کی تلاش میں ایک دفتر پہنچا تو سامنے عابد کو بیٹھا پایا۔ عابد نے اسے پہچان لیا اور اس کے شکریہ ادا کیا اور اس کی وجہ سے وہ آج اس قابل ہے، اور پھر دونوں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کا عہد کیا۔ نتیجہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ حافظ۔